بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعضاء کی پیوند کاری کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے مصنوعی اعضاء، یعنی کسی بھی دھات یا لکڑی، پلاسٹک یا کسی بھی مسالہ کے مصنوعی اعضاء بنا کر انسانی جسم میں لگا دینا۔ نمبر 2 ہے جانوروں کے اعضاء۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جانوروں کے اعضاء ضرورت کے وقت انسانی جسم میں لگا دیے جائیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مردہ یا زندہ آدمی کے اعضاء کسی دوسرے آدمی میں لگا دیے جائیں۔ سب سے پہلے تفصیل ہوگی مصنوعی اعضاء کے بارے میں۔ اعضاء کی پیوندگاری کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ کسی معذور اور بیمار کو جس عضو کی ضرورت اور حاجت ہو، وہ عضو کسی سونے، چاندی، پیتل، الغرض کسی بھی دھات یا کسی مسالے، پلاسٹک، لکڑی وغیرہ کا بنا کر لگایا جا سکتا ہے۔ یہ صورت متقدمین اور متاخرین علماء اور فقہاء کے نزدیک بالاتفاق جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث مبارک ہے جو کہ جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن طرفہ کہتے ہیں کہ ان کے دادا عرفجہ بن اسد کی جنگ کلاب میں ناک کٹ گئی، انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کر لگوا لی، اس میں بدبو پیدا ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے کی ناک لگوانے کا حکم دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوگا کہ ضرورت اور حاجت کے وقت، یعنی جب کسی کا کوئی عضو ضائع یا بیکار ہو گیا ہو تو اس کی جگہ پر مصنوعی اعضاء لگانا جائز ہے، حتیٰ کہ حدیث کی روح سے ضرورت کے وقت سونے چاندی کے اعضاء لگانے کی بھی اجازت ثابت ہو گئی۔ چنانچہ اس حدیث کے تحت امام ابو موسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، متعدد اہل علم سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے دانتوں کو سونے کے ساتھ باندھا، اور اس حدیث میں ان کے لیے دلیل ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث کی بنا پر علماء نے سونے کی ناک بنا کر لگوانے اور سونے کے ساتھ دانتوں کو باندھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ پلاسٹک سرجری۔ آج کل ظاہری اعضاء بالخصوص چہرے کی پلاسٹک سرجری کا طریقہ بھی رائج ہو گیا ہے۔ اس کے متعلق ہمارے موجودہ دور کے علماء کا اختلاف ہے۔ مفتی محمد صدیق ہزاروی کی رائے گرامی یہ ہے کہ کسی شخص کے چہرہ پر کوئی دھبے یا داغ وغیرہ ہوں اور چہرہ بالکل بگڑ نہیں گیا ہو تو محض خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری جائز نہ ہوگی۔ البتہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کسی حادثہ وغیرہ کی وجہ سے اس کی شکل اور چہرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو جائے، حتیٰ کہ وہ لوگوں کے سامنے نہ جا سکتا ہو، یا لوگوں نے اس وجہ سے اس سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہو، تو ایسے شخص کو ایک اچھی صورت میں زندگی گزارنے اور لوگوں کے درمیان بلا تکلف آنے جانے کے لیے پلاسٹک سرجری کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ شارح بخاری علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب کی اس بارے میں رائے گرامی اس کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اول تو بلا ضرورت کی قید بیکار ہے، کیونکہ کوئی شخص بلا ضرورت پلاسٹک سرجری جیسا مہنگا علاج نہیں کرواتا، ضرورت کے وقت ہی کراتا ہے۔ دوسرے یہ کہ میں زیب و زینت کی بنا پر پلاسٹک سرجری کو شیطانی عمل قرار دینا بھی عجیب و غریب اور عقل شکن جملہ ہے۔ جائز زیب و زینت کو آپ نے کس دلیل شرعی سے ناجائز قرار دیا، جبکہ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ مستورات کو اپنے خاوند کو خوش رکھنے کے لیے بناؤ سنگار کرنا اور زیب و زینت کو اختیار کرنا کار ثواب ہے۔ بنا بنی زیب و زینت ہی کے لیے اپنے خاوند کو خوش کرنے کی نیت سے چہرہ کے بدنما داغوں، دھبوں اور مسوں کو ختم کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کرانا شیطانی عمل اور موجب لعنت ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ کار ثواب اور مستحب قرار پائے گا۔ دونوں علماء کی رائے آپ کے سامنے آ گئی۔ اس سلسلہ میں ہم علامہ سید محمود احمد رضوی کی رائے گرامی سے اس حد تک متفق ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں کہ داغ، دھبے، مسے یا چیچا وغیرہ کے ذریعے جو چہرے پر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دور کرنا بھی ضرورت شرعیہ اور حاجت شرعیہ کے تحت آئے گا۔ اس کے لیے بھی پلاسٹک سرجری جائز ہوگی۔ جس طرح کسی کا بالکل کوئی عضو نہ رہے یا کسی حادثہ کی وجہ سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو جائے، اس وقت پلاسٹک سرجری جائز ہوتی ہے، اسی طرح ان صورتوں میں پلاسٹک سرجری جائز ہوگی۔ لیکن ہم علامہ محمود احمد رضوی صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ بلا ضرورت کی قید ہی بیکار ہے، کیونکہ آج کل فیشنیبل گھرانوں اور دولت مند خاندانوں کی بوڑھی خواتین بغیر کسی بیماری کے بلا ضرورت صرف اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے اور 60 سال کی عمر میں پھر سے 15 سال دوشیزہ نظر آنے کے لیے بھی پلاسٹک سرجری کرا رہی ہیں، جو بلا ضرورت کے تحت ہی آئے گا اور یقیناً ناجائز ہوگا۔
خواہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کریں یا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ایسا کریں۔ بہرحال یہ قرآن و حدیث کی منشا کے خلاف ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ہم اسرائیل کی تائید اردن کے ایک بہت بڑے عالم اور مفتی شیخ محمد سعید صاحب کے اس فتوے سے بھی ہوتے ہیں جو حال ہی میں پاکستانی اخبارات میں شائع ہوا ہے۔ انہوں نے محض خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہماری دلیل وہی مندرجہ بالا پہلے حدیث جو گزر چکی ہے، حدیث ارفجہ وہی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ان کی ناک کٹ جانے پر سونے کی ناک لگانے کی اجازت دی، حالانکہ بغیر ناک کے بھی اچھا کام چل رہا تھا، ان کو سانس لینے میں کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ چہرہ بدنما لگ رہا تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے کی ناک لگانے کا حکم فرمایا، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر وہ چیز جو چہرہ کی بدنمائی کا باعث بنے، خواہ کسی حادثہ کی وجہ سے چہرہ کا بگاڑ ہو یا دانے پھنسی محاذ سے کسی قسم کے دھبے وغیرہ یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے چہرہ میں کوئی بدنمائی اور بگاڑ پیدا ہو گیا ہو تو اس کے دور کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری جائز ہوگی۔ محض حسن اور زیبائش کے لیے بلا ضرورت پلاسٹک سرجری جائز نہیں ہوگی۔ اس پر دلیل یہ آیت مبارکہ ہے، ترجمہ ہے، اور ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدل دیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 119۔ یہ شیطان کا قول ہے جو قرآن میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی بنائی صورتیں بدلنے کا حکم دے گا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ اسماعیل ابن کثیر نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کو بخاری اور مسلم ترمذی نے بھی چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر، اور چہرہ کے بال نوچنے والی اور نچوانے والی عورتوں پر، اور حسن و زیبائش کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والی، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کرنے والی عورتوں پر۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں اس حدیث مبارکہ لانے اور اس حدیث مبارکہ میں للحسن کی قید کی اضافہ سے دو باتیں ثابت ہو گئیں۔ پہلی یہ کہ تغییر خلق مطلقاً ممنوع نہیں، بلکہ وہ تغییر خلق ممنوع ہے اور شیطانی فعل ہے جو بلا ضرورت محض للحسن ہو، یعنی صرف آرائش اور زیبائش اور فیشن کے لیے ہو، اور وہ تغییر خلق جو بلا ضرورت نہ ہو بلکہ کسی حاجت اور ضرورت کے تحت ہو، وہ ممنوع نہیں، جیسا کہ حدیث ارفجہ میں سونے کی ناک لگا کر تغییر خلق کی اجازت دے دی گئی۔ اسی طرح کسی حادثہ یا بیماری وغیرہ کی صورت میں جو چہرہ پر داغ دھبے پیدا ہو جائیں جو چہرہ کی بدنمائی کا باعث ہوں، وہاں پلاسٹک سرجری کے ذریعے تغییر خلق جائز ہوگا، جبکہ بڑھاپے کو چھپانے کے لیے اور نوجوان نظر آنے کے لیے محض فیشن اور حسن کی خاطر بلا ضرورت پلاسٹک سرجری جائز نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گئی کہ زیب و زینت اور بناؤ سنگار کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک محمود اور جائز اور دوسری مذموم اور ناجائز۔ وہ زیب و زینت اور آرائش و جمال جس میں تغییر خلق نہ ہو وہ شریعت میں محمود، پسندیدہ اور جائز ہے، جیسا کہ مہندی، تیل، کنگھی، مختلف قسم کے صابن، لوشن، کریم، ہر قسم کے عطریات وغیرہ یہ سب جائز ہیں۔ وہ یہی زیب و زینت ہے جو بیوی کو اپنے شوہر کی رضا خوشنودی کے لیے کرنا کار ثواب ہے، اسی کے لیے ارشاد رب العزت ہے۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے کہ کون ہے جو وہ جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، اور وہ زیب و زینت، آرائش و جمال جس میں تغیر خلق پایا جائے وہ ناجائز و مذموم اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ پہلے بیان کی گئی حدیث اس پر شاہد ہے۔ بالخصوص حسن کی خاطر دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں پر لعنت فرما کر یہ بتا دیا کہ صرف حسن کے لیے چہرہ میں اتنا سا تغیر بھی شریعت کو گوارا نہیں اور رب تعالیٰ کو پسند نہیں کہ جب دانت صحیح ہوں تو بلا ضرورت ان دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کر لی جائے، لہذا جہاں اس سے بڑا تغیر تبدل ہوگا، جیسا کہ آج کا پلاسٹک سرجری کے ذریعے چہرہ کی ساری ساخت ہی بدل دی جاتی ہے، بلا وہ شریعت میں کب روا اور جائز ہو سکتا ہے۔ ہاں ضرورت کے تحت اس کی اجازت حدیث ارفجہ سے پہلے ثابت ہو چکی ہے۔ زیب و زینت اور آرائش و جمال کی مدح میں پہلے جو آیت و حدیث نقل کی ہے اس سے اور بیوی کو اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا مستحب ہے۔ اس فقہی جزیہ سے حضرت علامہ محمود احمد رضوی صاحب نے ہر قسم کے زیب و زینت کو جائز بلکہ مستحب قرار دیا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ
بعض حسن و جمال اور زیب و زینت مذموم اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ بھی ہیں، وہ ہرگز ان آیات اور احادیث کے تحت داخل نہیں جس میں حسن و جمال کی تعریف کی گئی ہے۔ اگر محمود اور مذموم دونوں قسم کی زینتوں میں فرق نہ کیا گیا تو آیات اور احادیث میں تعارض واقع ہو جائے گا اور ان کے درمیان تطبیق مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت اور حاجت کے وقت پلاسٹک سرجری جائز ہے، جبکہ بلا ضرورت محض زیب و زینت اور آرائش کے لیے پلاسٹک سرجری کرا کے تغیر خلق کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔